آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک آل عمران. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. جب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے تمہارا رب 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو یعنی متقی رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے اللہ تعالی تمہارا رب تمہارے لیے مدد بھیجے گا 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر. اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس واسطے اللہ نے یہ فرمایا. اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں محروم ہو کر. تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے اللہ تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں. اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ بخش دے جس کو چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے، اور اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ پلٹ سکتا ہے، اور قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل علیہ السلام نے الٹی تھی. پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فرشتے کو بولتے اور وہ کافروں کو ہرا دیتے. اور جب میدان میں آئے فرشتے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا. اس کا جواب خود قرآن کریم نے دیا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3000 5000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ فرمایا یہ تمہاری خوشخبری کے لیے کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی امید میدان جنگ فتح کرنے کی نہیں ہے، بلکہ مجاہدین مسلمین کو تسلی دینا ہے اور ان کے قلب کو مضبوط کرنا ہے اور بشارت فتح کی دینا ہے. جیسا ہے الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں مدد کو. اور اس سے زیادہ صریح سورہ انفال میں ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. اے فرشتوں تم ایمان والوں کو جماؤ. جمانا کیسے تھا کہ کہیں یہ تھا کہ پیچھے سے آواز دیتے تھے گھبراؤ مت ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح کہیں وار بھی کرتے تھے مختلف طریقوں سے کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے کھڑے. یہ بھی ایک ڈھارس بنتی ہے اس سے. کبھی سامنے ظاہر ہوتے تھے فرشتے دکھے بھی. زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیلا امامہ پہنے ہوئے، کبھی آواز سے پیچھے سے مدد کی آواز لگاتے تھے، کبھی اور طریقے سے، جیسا کہ میدان بدر میں سب طریقے استعمال کیے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وغیرہ آیت میں بتایا. کسی مشرک پر جب حملے کا فرشتہ ارادہ کرتا تو بغیر مارے ہوئے گردن کٹ کے الگ ہو جایا کرتی تھی. سہل بن حنیف نے حاکم اور تصحیح بیہقی کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے. بعض صحابہ کرام نے جبرائیل کی آواز سنی کہ گھوڑے کو کہہ رہے اقدم حیزوم، اے میرے گھوڑے حیزوم چل آگے بڑھ. اور بعض نے خود فرشتوں کو بھی دیکھا، مسلم شریف کی روایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ مسلمانوں کا دل جمے، ورنہ اللہ ایک فرشتے کے ذریعے قوم لوط وغیرہ کی پوری بستیوں، سمود قوم عاد کو ہلاک کر سکتا ہے تو ان کو کیا ہلاک کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن صرف دل جوئی کے لیے کہ یہاں یہ صرف 700 ہے اور سامنے
وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان سے 3 گنا تعداد کا وعدہ کیا گیا اور فرشتے مدد کے لیے بھیجے، لیکن فرشتوں نے میدان جنگ فتح کر کے نہیں دیا۔ اس میں کیا کمال ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ میں نے بتایا کہ احد میں ذرا سی چوک پر بعض لوگوں کے حضور پاسا پلٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک داد بھی شہید ہوا، تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ایسی قوم کو کیسے کامیابی ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت ہے بخاری کی جس میں پتہ چلا کہ بعض کفار کے لیے تو آپ نے بد دعا بھی کر دی تھی، تو یہ آیت نازل کر کے اللہ کو یہ بتایا گیا، اللہ کے رسول کو، کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر اس کا علاج ہے، بد دعا مت کرو۔